الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید او کما قال علیہ السلام وقال مالک رحمت اللہ علیہ لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها۔ یہ مجلس پرسکون نہیں ہے، بچہ سے لے کے چچا تک سب کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، تھوڑی دیر خاموشی کا ماحول بنائیے تاکہ میرا کچھ موڈ بن سکے۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشف الدجا بجمالہ۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشف الدجا بجمالہ۔ کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے پتا دیا صلو علیہ وآلہ۔ رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مکان تک ہے، رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مکان تک ہے، مگر معراج سرور تو مکان سے لا مکان تک ہے۔ اور رسائی ان کے اے عارف بتاؤں کیا کہاں تک ہے، رسائی ان کی اے عارف بتاؤں کیا کہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے۔ جہاں پہ ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں پہ خود خدا قریب ہوتا ہے، جہاں پہ ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں پہ خود خدا قریب ہوتا ہے، اور ایسی مجلس میں بیٹھنے والا بندہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ جو کھڑے ہوئے ہیں نہیں مانیے گا بات، ارے یہاں آ جاؤ بھائی، اتنا ضدی ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پہلی بار آیا ہوں اور غلط تاثر لے کے جاؤں گا، یہ جو سامنے بیٹھے ہو یہاں بیٹھ جاؤ نا بھائی، یہاں بیٹھ جاؤ۔ حضرات گرامی، آپ کے اس دیار محبت میں پہلی بار آیا ہوں، اور ہو سکتا ہے یہ پہلی بار آخری بار ہو۔ سب سے بے وفا زندگی ہے، کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بار بار آئیں گے؟ زندگی سے زیادہ بے وفا میں نے کسی کو نہیں پایا، اور قانون محبت کا اصول ہے کہ بے وفا سے پیار نہ کرو، لیکن سب اپنی زندگی جو سب سے زیادہ بے وفا زندگی ہے اسی سے پیار سب سے بڑھ کے کرتا ہے۔ بہرکیف غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ میری زبان سے اچھی اور سچی بات کہلوائے، جن باتوں کا پہلے میرے دل پہ اثر ہو پھر آپ کے دلوں پر۔ جلسے کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس اور تعلیمی بیداری۔ میں دونوں بات کو سمیٹ کر ایک لفظ میں پیرو کر کے چند باتیں عرض کروں گا۔ ایک تو اصلاح معاشرہ، سماج سدھار۔ کہیں یہ شور ہنگامہ ہو رہا ہے، یہ ماحول پرسکون نہیں بن رہا ہے۔ میں رضاکار حضرات دھیان دیں، جو روڈ پر احباب گھوم رہے ہیں اسے نکال میں لانے کی کوشش کریں، اور آپ حضرات شور و غل نہ کریں۔ آپ تو اپنا نقصان کریں گے لیکن جو لوگ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی محروم کرنا چاہے گا۔ اصل میں بات بن نہیں پاتی ہے، سنیے۔ اصلاح معاشرہ، سماج سدھار، بگڑے ہوئے سماج کو سدھارنا، اور ایک ہے تعلیمی بیداری۔ دونوں میدان میں محنت جم کے ہو رہی ہے۔ سماج سدھار کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں جلسے ہو رہے ہیں، مسجد کی تقریریں ہو رہی ہیں، مدارس کی تعلیم ہو رہی ہے،
خانقاہوں میں تربیت کا نظام ہو رہا ہے، سب کچھ ہے اصلاح معاشرہ کے لیے، تعلیمی بیداری کے لیے، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، چپا چپا، ہر ملک میں، ہر ضلع میں، ہر قصبہ میں، ہر گاؤں میں، ہر محلے میں مکاتب کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ تعلیمی بیداری آ رہی ہے۔ میں نے بچپن میں دیکھا کہ مرغا ذبح کرنے کے لیے آدمی جلدی نہیں ملتا تھا، اس محلے میں عورت جاتی تھی مرغا لے کے۔ جب میں حفظ کرتا تھا تو اس محلے سے عورت آئی مرغا لے کے کہ بابو حافظ جی تھوڑا ذبح کر دو۔ اس کو بولے ذبح کرنے کے لیے تو بولا کہ ہمارا دیہ ناپاک ہے، ہم نہیں کریں گے۔ ہم اس کو بولے تو بولے ہمارا نہیں آتا ہے۔ ہم کو بھک سے یاد پڑا کہ ہمارا بابو حافظ جی آ گیا ہے، بابو ذبح۔ یہ صورت ہے۔ خط لکھنے والے نہیں ملتے تھے، دوسرے محلے سے عورتیں آتی تھی میرے پاس کہ بابو تھوڑا سا چٹھی لکھ دو۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ تعلیم کی بہت کمی تھی اور آج تعلیم بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود جتنی تعلیم میں اضافہ ہو رہا ہے، آج جرائم، کرائم، بھرشٹاچار، سماجک برائیاں، اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ پہلے ان پڑھ تھا کرمنل اور آج پڑھا لکھا کرمنل۔ کیا؟ جو جتنا پڑھا لکھا اتنے ہی بڑا کرمنل، جو جتنی اونچی کرسی پر ہے اتنے ہی زیادہ قوم و ملت کو گڈھے میں ڈھکیلنے والا۔ مجھے معاف کیجئے گا، آج جتنے جرائم پنپ رہے ہیں یہ جاہلوں کی وجہ سے کم اور پڑھے لکھے لوگوں کی وجہ سے زیادہ۔ تعلیمی بیداری، صرف تعلیم خطرناک ہے، صرف تعلیم انتہائی خطرناک ہے۔ یہ بجلی کا تار ہے، بجلی بڑے کام کی چیز ہے، لیکن کب پلاسٹک کا کور چڑھا دیجئے تب۔ بجلی کا تار، بجلی بہت کام کی چیز ہے نا، بجلی نہ ہو لائٹ نہ جلے، بجلی نہ ہو پنکھا نہ چلے، بجلی نہ ہو فریج نہ چلے، بجلی نہ ہو واشنگ مشین نہ چلے، بجلی نہ ہو ٹرین نہ اڑے، ٹرین نہ چلے، بجلی نہ ہو دنیا کا سارا نظام چوپٹ ہو جائے گا۔ لیکن جو چیز جتنی کارآمد ہوتی ہے، جو چیز جتنے کام کی ہوتی ہے اتنے ہی اس کی سیفٹی ضروری ہے۔ اوپر سے پلاسٹک کا کور لگا دیا، اگر یہ تار ننگا رہے گا تو یہ خطرناک، یہ اتنی مفید چیز نقصان دہ ہو جائے گی، لوگ بھٹ مریں گے۔ میرے دوستو، یہ علم بھی بڑے کام کی چیز ہے، لیکن کب؟ جب تربیت کا کور چڑھا دیجئے تب۔ تعلیم پلس تربیت، یہ ہے تعلیمی بیداری۔ صرف تعلیم نہیں، صرف تعلیم اگر آئے گی جیسے آج پرائمری اسکول، مڈل اسکول، ہائی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں صرف تعلیم، شکھا، ایجوکیشن، لیکن یہ تعلیم ننگی تعلیم ہے، اس پر تربیت کا کوبھر نہیں چڑھایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ پڑھ لکھ کے آتا ہے اور ماں کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیتا ہے، لیکن اسی علم پر اگر تربیت کا کوبھر چڑھا دیا جائے تو بوڑھے کتنا بڑا علامہ بن گیا ہے، شیخ الحدیث بن گیا ہے، لیکن دیر رات کو آتا ہے 2 بجے رات میں، تب بھی اپنی بوڑھی ماں کا پاؤں دباتا ہے، تب سوتا ہے۔ یہ علم کی تعلیم کے ساتھ جب تربیت آئے گی تو پھر ماں باپ کی خدمت کرے گا، تعلیم کے ساتھ تربیت آئے گی تو اپنی بہن کا ترکہ دے گا، تعلیم کے ساتھ جب تربیت ہوگی تو بیٹی بہو کو پردے میں رکھے گا، تعلیم کے ساتھ تربیت آئے گی تو بغیر تلک جہیز کے شادی کرے گا، تعلیم کے ساتھ تربیت آئے گی تو امام کا احترام کرے گا، تعلیم کے ساتھ تربیت آئے گی علماء کرام کا اکرام کرے گا، تعلیم کے ساتھ تربیت آئے گی سامنے کوئی لڑکی آ رہی ہے نظر نیچی جھکا لے گا۔
آج ایک ہی کلاس روم میں مسٹر سسٹر لیڈی دونوں ہیں. مخلوط تعلیمی نظام. کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ وہی ہو رہا ہے جو ہونا چاہیے. آگ اور پٹرول جمع ہوگا تو کیا ہوگا؟ آج صورتحال دیکھ لیجیے. آج کل لوگ جلسہ کرتے ہیں، یہ شوٹنگ کرنے کے لیے مجلس بلائے ہیں نا. یہ سب کیا ہے؟ یہ شوٹنگ ہی نہ ہو رہا کہ کیا ہو رہا؟ کہیں گے تو بات بری لگ جائے گی. دستار بندی ہوتی ہے حفاظ کرام کی. حفاظ کرام کی دستار بندی ہوتی ہے. ابھی پگڑی باندھی گئی اور وہ حافظ پگڑی باندھ کے ہار پہن کے بس سیلفی لے رہا ہے، ویڈیو بنا رہا ہے. یوں سیلفی نہ ہو رہا ہے. یہ حافظ جی لوگ ہیں. یہ حافظ جی لوگ پگڑی بنوا کے بس سیلفی، اس کو ساٹھ کر کے یوں کیا. اس کو اب تو جلسے میں جاتا ہوں، اسٹیج سے اترتا ہوں تو نوجوان سب دوڑتا ہے، حضرت ایک سیلفی. بھاگتے ہو کہ نہیں؟ اٹھا کے پٹک دینے. سیلفی ہماری سیلفی لینا چاہتا ہے. کیا کرو گے لے کر کے؟ یہ سب بدتمیزی کی بات ہے. جو میں نے پیغام دیا ہے اس پر عمل کرو، بس یہی بہترین سیلفی ہے. سمجھ گئے؟ تو میرے بھائیو، آج سارے نظام کی گڑبڑی کا سبب صرف اور صرف ایک. اگر سماج کو سدھارنا ہے ایک کام کر لیجئے: تربیت. تعلیم پلس تربیت. تعلیم پلس تربیت. لیکن افسوس کہ آج تربیت کی پہلی ذمہ داری ماں باپ کی تھی، بعد میں مدرسہ کے استاد کا نمبر آتا ہے. ماں باپ سب سے بڑے مجرم ہیں کہ بے ڈھنگے سے باپ بن گئے. یہ ماں بے ڈھنگے سے ماں بن گئی. ماں ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ 9 مہینہ پیٹ میں رکھا اس لیے ماں ہے، 2 سال دودھ پلایا اس لیے ماں ہے. اگر ماں ہونے کا اتنے ہی مطلب ہے تو گائے بھی 9 مہینہ پیٹ میں رکھتی ہے. پیٹ میں کیا؟ بھینس تو 1 سال پیٹ میں رکھتی ہے بچہ کو. اب بکری بھی 6 مہینہ پیٹ میں بچہ کو رکھتی ہے. گائے بھینس بکری وہ بھی اپنے بچے کو دودھ بھی پلاتی ہے، پیٹ میں ڈھوتی بھی ہے. تو پھر انسانی ماں اور حیوانی ماں میں فرق کیا ہے؟ بھائی گائے بھی تو ماں ہے، بکری بھی ماں ہے، بھینس بھی ماں ہے، اور ایک انسانی ماں بھی ہے. تو اس ماں میں اور اس ماں میں کیا فرق؟ میں ماؤں بہنوں کو سنا رہا ہوں. اگر باپ ہونے کا اتنا ہی مطلب ہے کہ ہمارے آپ کے نطفے سے بچہ پیدا ہوا، تو جتنا نر جانور ہے، توجہ، جتنا نر جانور ہے اس کے نطفے سے بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے. تو پھر حیوانی باپ میں اور انسانی باپ میں فرق کیا ہے؟ سن رہے ہیں آپ لوگ کہ سنتے سنتے سن ہو رہے ہیں؟ ارے پیٹ میں تو بکری اور بھینس گائے بھی رکھتی ہے بچے کو، اور انسانی ماں بھی. تو انسانی ماں اور حیوانی ماں میں فرق صرف ایک. انسانی باپ اور حیوانی باپ میں فرق صرف ایک. کیا؟ حیوانی ماں باپ کے ذمے اپنے بچوں کی تربیت فرض نہیں ہے، اور انسانی ماں باپ کے ذمے بچوں کی تعلیم و تربیت فرض ہے. بس یہی فالٹ رہ گیا. اگر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، تعلیم صحیح نہیں دی، تو پھر ہم انسانی باپ نہیں، حیوانی باپ ہیں. اگر ہماری ماں بہنوں نے اپنی اولاد کو دین نہیں سکھایا، دینی تربیت نہیں کی، تو پھر بکری میں اور اس میں کوئی فرق نہیں، بھینس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں. کیونکہ بھینس بھی اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتی اور یہ بھی تربیت نہیں کرتی. بکری بھی اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتی اور یہ بھی نہیں کرتی. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ بس فرق اتنا ہے کہ اس کو 4 پاؤں ہے، اس کو 2 پاؤں ہے. بس بات بہت تلخ ہے، بات بہت تلخ ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ اس کو 4 پاؤں، اس کو 2 پاؤں، اس کو دم ہے، اس کو دم نہیں ہے. بس اتنے کا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں. جس دن ہم تربیت کرنے لگیں گے تو اصلی میں ہم لوگ ماں باپ کہلانے کے مستحق ہو جائیں گے. تو میرے دوست، یہ کہے کا شور ہے ادھر؟ عجیب عجیب ڈیزائن کے لوگ ہیں یہاں بھائی.
ہاں ایک سے ایک بھرائٹی کے لوگ ہیں. کتنا کہہ دیجئے اچھے اچھے کو سیدھا کر دیتا ہوں، لیکن یہاں کے لوگ ہم کو سیدھا کیے ہوئے ہیں. ہاں جی بس چلے تو آپ لوگ ہم کو اٹھک بیٹھک کرا دیجئے گا. آپ لوگ بڑے چلاک ہیں، سمجھے نا، بہت چتر چلاک ہیں آپ لوگ. بڑے بڑے مولانا لوگوں کو چونا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مولانا صاحب کو آپ ہی جیسا ایک آدمی بولا کہ اے مولانا ہم آپ سے مناظرہ کریں گے. مولانا سے مناظرہ کرے گا جہلوا؟ کہا ہاں مناظرہ کریں گے. اچھا مولانا نے کہا کہ ہاں ہم تیار ہیں، بولو. ایک جہلوا بولتا ہے ایک شرط ہے میری. کیا؟ اگر ہم ہاریں گے تو 5 روپیہ جرمانہ دیں گے، اور آپ ہاریے گا تو 10 روپیہ جرمانہ ہم کو دیجیے گا. بولیے شرط منظور ہے؟ ہم ہاریں گے تو 5 روپیہ کیونکہ ہم جاہل ہیں، اور آپ ہاریے گا تو 10 روپیہ دینا پڑے گا. شرط منظور ہے؟ کہا ہاں منظور ہے. ایک اور شرط ہے، سوال پہلے ہم کریں گے. مولانا نے سوچا کہ چل سوال تو ہی کر. انہوں نے سوچا کہ نہ ہاریں گے نہ جرمانہ دیں گے. مجلس لگی، مناظرے کا اسٹیج سجا. ادھر جہلوا کھڑا ہے، ادھر علامت الدہر کھڑے ہیں. جہلوا نے سوال ٹھوکا، مولانا کان کھول کے سنیے، میرا سوال سنیے اور 10 ٹکیا تیار رکھیے. ارے بولنا پہلے سوال کرنا. ہاں سوال نمبر 1، کون ایسی چڑیا ہے جس کے پر کے اوپر پیر ہے؟ بولیے. یہ پر دیکھ رہے ہیں، یہ پر بازو. کون ایسی چڑیا ہے جس کے پر کے اوپر پیر ہے؟ بتائیے. مولانا کے تو 7 طبق روشن ہو گئے. ارے بخاری شریف، ترمذی، ابو داؤد، نسائی کہیں ہے یہ نہیں ہے. حیات الحیوان میں بھی علامہ دیمیری نے کہیں نہیں لکھا. ارے کون ایسی چڑیا ہے جس کے پر کے اوپر پیر؟ اے بھائی ہم کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. نہیں نہ سمجھ، لائیے 10 روپیہ لائیے جلدی لائیے. ہار گئے نا، دیکھ لیجئے بھائی ہار گئے. مولانا لاجواب ہو گئے. لائیے 10 روپیہ. 10 روپیہ لے. چل 10 روپیہ لے. چل تو ہی بتا. کہا کہ ہم کو بھی نہیں معلوم ہے، لیجئے 5 روپیہ. نہیں سمجھے؟ کھڑے 5 روپیہ کما لیا نا. لیا 10 دیا 5. وہی آپ لوگ ہیں. کتنے بڑے بڑے مولانا کو جو ہے نا آپ چونا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. بہرکیف میرے دوستو، اصلاح معاشرہ کے لیے قرآن پاک نے جو ویکسین دیا ہے، یا ایوہ بس 2 آیت کریمہ میں اصلاح معاشرہ کا ویکسین کا فرسٹ ڈوز اور ویکسین کا سیکنڈ ڈوز، دونوں ڈوز میں پیش کر کے میں بھاگنا چاہتا ہوں. ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. سب سے بڑا جرم اگر ہے تو ماں باپ کا جرم ہے کہ ہم بے ڈھنگے سے باپ بن گئے. اصلاح معاشرہ کا یہ کرونا سے بھی بڑا کرونا ہے، سماجک برائیاں. اس کا فرسٹ ڈوز جو قرآن نے دیا، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. بس اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، بال بچوں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ. یہی تربیت اولاد. اصلاح کے لیے سب سے طاقتور پاورفل دوا یہی ہے. میں 22 سال سے اسٹیج پہ گرج رہا ہوں اور اس وقت سے کہہ رہا ہوں کہ آج کل کے نوجوان لڑکے بگڑ رہے ہیں، نوجوان لڑکیاں بگڑ رہی. کہہ رہے ہیں 22 سال پہلے کا نوجوان لڑکا اب وہ کیا بنا ہے؟ باپ ہوگا نا، شوہر بنا، اور شوہر بننے کے بعد باپ بنا. 22 سال پہلے کی لڑکی آگے چل کے بیوی بن گئی، بیوی بننے کے بعد ماں بن گئی، اور وہ بہو بھی بن گئی. تو وہ بگڑی ہوئی لڑکی بیوی بننے کے بعد سدھر گئی. وہی بگڑی ہوئی لڑکی بگڑی ہوئی بیوی بنی ہے، اور وہی ڈیولپ کر کے بگڑی ہوئی ماں بنے گی، اور وہی بگڑی ہوئی دادی اور نانی ہے. 22 سال پہلے کا نوجوان تمہارا لڑکا بگڑا ہوا لڑکا تھا، آگے چل کے وہی شوہر بنا. تو کیا شوہر بنتے ہی سدھر گیا؟ وہی بگڑا ہوا لڑکا بگڑا ہوا شوہر بنا، اور آگے چل کے باپ بنا. تو بگڑا ہوا لڑکا، بگڑا ہوا شوہر اور بگڑا ہوا باپ، آگے چل کے بگڑا ہوا دادا اور نانا. پتہ چلا کہ بگاڑ پیچھے سے چل رہا ہے.
बिगाड़ पीछे से चल रहा है, पूरी बॉडी सड़ी हुई। आज जितने जराइम क्राइम करने वाले हैं ये कौन कर रहे हैं? हम ही लोग न कर रहे हैं। हमारे माँ बाप ने हमको दीन की तरबियत नहीं सिखाई। उन्होंने क्यों नहीं की? इसलिए कि उनके माँ बाप ने उनकी तरबियत नहीं की और उनके माँ बाप ने उनकी तरबियत। हम अपनी बहन का तरका नहीं दे रहे, हम अपनी बहन का तरका में हिस्सा नहीं दे रहे। काहे? इसलिए कि मेरे बाप भी अपनी बहन का नहीं दिए थे। और उन्होंने क्यों नहीं दिया? इसलिए कि उनके बाप भी अपनी बहन का तरका नहीं दिए थे। तरके में सिर्फ जमीन जायदाद नहीं, बुरा कैरेक्टर भी तरके में मिलता है। आज बुरा कैरेक्टर तरके में मिल रहा है। मेरे दोस्तों, इस्लाह मुआशरा का पहला वैक्सीन है तरबियत औलाद, और तरबियत औलाद सबसे ताकतवर आइडिया है। क्यों? और तरबियत के लिए दो काम। आप अपनी औलाद को नेक बनाना चाहते हैं, ये आपका बेटा आगे चल के जब अभी नेक बनेगा तो वही ना आगे चल के नेक शौहर बनेगा, और वही ना आगे चल के नेक बाप बनेगा। नहीं समझे? एक पीढ़ी को सुधार दीजिए, अब वो अगले को ये खुद सुधारेगा। तरबियत औलाद के लिए दो बुनियादी पॉइंट। नंबर एक, घर का माहौल दीनदार बना दीजिए। घर का माहौल दीनदार बस आगे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। खरबूजा खरबूजे से रंग पकड़ता है। एक ड्राम दूध है, 5 किलो दही दे देंगे, क्या होगा? पूरा दही बन गया। एक ड्राम दूध में 5 किलो जोरन दे देंगे दही किस, तो पूरा दही ना बन जाएगा। क्या है? सोहबत का असर। करेला के बगल में खीरा रोप दीजिए, खीरा में भी करवाहट नहीं। मेरे जेब को सुनिए, मेरा जेब इतर के तरह महक रहा है। क्या है? इतर की शीशी इसमें पड़ी रहती है। क्यों? सोहबत का असर। आपके लेटरिन में नल है, आपके लेटरिन में नल है, मस्जिद के इस्तिंजा खाना में नल लगा हुआ है, उस नल का पानी पीते हैं? क्या है? नापाक है क्या? अब भाई लेटरिन के नल का पानी नापाक है कि पाक? बोलिए। पाक है, पाक है ना? क्यों नहीं पीते हैं फिर? गंदगी के पास रहता है इसलिए घिन लगता है। बस इतनी सी बात। बुरों के साथ आपका बच्चा रहेगा, बुराई सीखे या ना सीखे, लोग उससे नफरत करेंगे। सबसे ज्यादा बुनियादी चीज घर का निजाम, दीनदारी का माहौल। आज माँ बाप मोबाइल देखेंगे तो औलाद न देखेगी। नई नवेलिन दुल्हन जिसके हाथ की मेहंदी अभी नहीं छूटी, वो किचन में रोटी पकाती रहती है और चीनी या मसाले के डब्बा पे मोबाइल ऐसे रखे है। ये देखिए मेरी माँ बहनें सुने, ऐसे मोबाइल रखे हैं, आइए बेलना ऐसे रोटी बेल रही है और नजर वहां मोबाइल पर है, रोटी टेढ़ी हो रही है और एक रोटी तवे पे जल रही है। एक रोटी तवे पर है वो जल रही है और एक रोटी टेढ़ी हो रही है। क्यों? दुल्हन की गर्दन में टेढ़ी है। क्यों? ऐसे देख रहे, दुल्हन की गर्दन टेढ़ी है, वो मोबाइल पे नजर। ये गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल सही। ये कहां से सीख के आई है ये दुल्हन साहिबा? अभी तो हाथ की मेहंदी भी ना छूटी, कहां से? यकीनन माँ बाप के घर से ये बुराई सीख करके आई। और बाप बेचारे को कमाने से फुर्सतें नहीं, जानवर के तरह, गधे के तरह खटने में लगा हुआ है रात दिन। और घर में जवान बेटी सिर्फ मोबाइल पे फिल्म देख रही है, ये नजर नहीं डालेगा। जवान बेटी सिर्फ मोबाइल देखती थी, ये मर्द सिर्फ कमाने में लगा हुआ था। बुराई को रोका नहीं आपने। और बुरे कैरेक्टर की लड़की जब वो ससुराल जाएगी, शौहर के लिए दर्द सर बनेगी।
جنید بغدادی کے نکاح میں چلی جائے، خواجہ نظام الدین اولیاء کے نکاح میں چلی جائے، صابر کلیری کے نکاح میں بھی بگڑی ہوئی لڑکی چلی جائے، سدھرے گی نہیں، بلکہ ان کو بگاڑ دے گی، لیکن یہ نہیں سدھرے گی۔ آج تک مجمع میں کوئی آدمی کہے جو ہم نے بیوی کو سدھار دیا ہے، ایک آدمی بھی نہیں دعویٰ کر سکتا جس نے اپنی بیوی کو سدھارا ہو، لیکن بہتوں مرد ملیں گے جن کو بیوی نے سدھار دیا۔ عورت مرد کو سدھار دیتی ہے، ایک دم سیدھا کر دیتی ہے، لیکن آج تک کوئی شوہر بیوی کو سدھار نہیں پایا۔ کیوں؟ اچھی عادت یا بری عادت کب لگتی ہے؟ تربیت ٹریننگ کی جو عمر ہے 7 سال سے لے کر 20 سال تک۔ ٹریننگ کی عمر کیا ہے؟ 7 سال سے لے کے کئے سال ہو گئے؟ 13 سال۔ یہی ہے ٹریننگ کی عمر۔ اس لیے کہا گیا کہ جب بچے کی عمر 7 سال ہو جائے نماز کی ترغیب دو، شوق دلاؤ، اور 10 سال کی عمر ہو جائے تو اس کا بستر الگ کر دو اور نماز چھوڑنے پر اس کی پٹائی کرو۔ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، لیکن ٹریننگ دے رہے ہیں 5 اور 3 8 سال پہلے سے اس کو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے، فرض ہونے سے پہلے ٹریننگ۔ آج جتنے بے نمازی ہیں مجھے معاف کرنا، جتنے بے نمازی ہیں ان کے ماں باپ نے 7 سال کی عمر سے نماز نہیں پڑھوایا ہے۔ غلط؟ جتنے بے نمازی ہیں ان کے ماں باپ نے 7 سال کی عمر سے نماز نہیں پڑھوایا، اس لیے بے نمازی۔ 20 سال کی عمر ہو گئی تو اچھی عادت یا بری عادت یہ لائف ٹائم ہے۔ بری عادت عموماً نہیں چھوٹتی، اور اچھی عادت لگ گئی تو وہ بھی نہیں چھوٹتی، الا ماشاءاللہ 20 سال کے بعد بھی سدھرنے والا سدھرتا ہے، لیکن مشکل ہے۔ جتنا سدھار یا بگاڑ یہ 20 سال۔ ماہرین نفسیات سائیکولوجیکل کے جو ماہرین ہیں ان کا ماننا ہے کہ 20 سال کی عمر تک جو چاہیں کورے کاغذ پہ لکھ ڈالیں۔ میرے بھائیوں، آج رزق میں بے برکتی کی وجہ، ہمارے بوڑھے چچا بتائیں گے پہلے پیسے میں بڑی برکت لگتی تھی، 100 روپیہ لے کے پورنیہ جاتے تھے 2 جھولا بھر کے آتے تھے، اور آج 2000 بھی لے کے جائیے گا تو 1 جھولا نہیں بھرے گا، الا یہ کہ آلو پیاز بھر لیجئے تو الگ بات ہے۔ پیسے میں بڑی بے برکتی ہے نا۔ ایک بوڑھا کما کر کے تمام بیٹیوں کی شادی کیا، بیٹا کی شادی کیا، گھر بھی بنایا، زمین بھی خریدا، کچھ بیلنس بھی بچایا، لیکن آج اپنے کما رہا ہے، بیوی بھی ٹیچر ہے، بیٹا دبئی میں ہے، اب پوتو بھی جو 4 راستے سے پیسہ آ رہا ہے، اب پھر بھی ہائے 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 ہائے، یہ جہنم ہے کہ بھرنے کا نام نہیں لے رہا۔ پیسہ بڑھ گیا مگر برکت گھٹ گئی۔ جانتے ہیں بے برکتی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ پرابلم سب کا پرابلم ہے، ہر گھر کی شکایت۔ جیسے ابھی لائٹ چلی گئی تھی نا، لائٹ چلی گئی تھی تو سب کا پرابلم تھا نا۔ اگر 2 مہینے تک گیس کی سپلائی بند ہو جائے تو گاؤں دیہات کے لوگ تو گوئٹھا اور لکڑی سے کھانا پکا لیں گے، لیکن شہر کے لوگ تو بل بلا اٹھیں گے۔ اگر 6 مہینہ تک لائٹ نہ آوے کتنی پریشانی ہوگی؟ بولیے، اگر 4 لائن کٹاؤ میں بہ جائے سیلاب میں کتنی پریشانی ہوگی؟ اس سے بڑا پرابلم آج ہر گھر میں رزق کی بے برکتی، پتہ نہیں چلتا ہے۔ حد ہو گیا، عجیب عجیب ماڈل دیکھیں، اس کو دھیرے سے نہیں بول سکتا تھا۔ 2-4 دن ہم کو رہنا پڑے گا، لوگوں کو جو ہے نا ہائی، سب سے ارجنٹ کام یہی تھا۔ اگر رومال ابھی نہیں پہنچتا تو قیامت آنے والی تھی، اس لیے فوراً پہنچایا ہے لوگ، اور وہ بھی بآواز بلند اعلان کر کے۔ تو میرے دوستو، رزق میں بے برکتی کیوں ہے؟ رزق کے دروازوں کو ہم نے بند کر رکھا ہے۔ چابی ہمارے پاس ہے، جب چاہے کھولیں، لیکن آئے ہائے ہائے، رزق میں برکت کن چیزوں سے ہوتی ہے بتا دوں کیا؟ آپ لوگوں کے رزق میں برکت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کن لوگوں کو رزق میں برکت نہیں چاہیے؟ ہاتھ اٹھائیے۔
اے بلّہ ہاتھ اٹھا دیا. اس کا مطلب ہے کہ بے دہیانی سے سن رہے ہیں. کن لوگوں کو رزق میں برکت نہیں چاہیے یہ بولا تھا. اچھا اب بتائیے کن لوگوں کو رزق میں برکت چاہیے. ہاں اب آپریشن ہوگا. سنیے ابھی تو جانچ پڑتال چل رہا تھا کہ شوگر ہے کہ نہیں ہے, بی پی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اب آپریشن روم میں لے چلتے ہیں آپ کو. اگر رزق میں برکت چاہیے رزق کا گیٹ کھولنا ہوگا. رزق کا دروازہ کیا ہے, بے برکتی کی وجہ کیا ہے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ 3 لاکھ مہینے میں آتا ہے تب بھی کام پورا نہیں ہوتا ہے, اور کبھی ایسا ہوگا کہ مہینے میں 10,000 15,000 آتا ہے پھر بھی سر پہ کسی کا قرضہ نہیں. جب برکت آتی ہے تو یوں ہوتا ہے کہ 15,000 کماتے ہیں کوئی قرضہ نہیں, جب برکت سے محرومی ہوتی ہے تو 2 لاکھ مہینے میں آتا ہے اور 4 لاکھ کا قرضہ ہے. لو ایسا ہوتا ہے. رزق کا گیٹ نمبر 1 بتا دوں, چابی بتاؤں. گاندھی میدان پٹنہ گئے ہیں کبھی؟ گاندھی میدان پٹنہ کے چاروں طرف سے گیٹ ہے. گیٹ نمبر 1, گیٹ نمبر 2, گیٹ نمبر 3. آئیے رزق کا گیٹ نمبر 1, اسی ضمن میں اصلاح معاشرہ کا بھی کام ہو جائے گا, اور اصلاح معاشرہ کے ویکسین کا 2nd ڈوز بھی آ جائے گا. رزق کا گیٹ نمبر 1 مین گیٹ صدر دروازہ کیا ہے؟ نماز کی پابندی. نماز کی پابندی. قرآن پڑھیے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرو. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, خود بھی پابندی کرو. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا, ہم تم سے رزق نہیں مانگتے. نَحْنُ نَرْزُقُكَ نَحْنُ نَرْزُقُكَ نَحْنُ نَرْزُقُكَ, ہم تم کو روزی دیں گے. تو کاہے گھبراتا ہے؟ نماز پڑھنا, ہم تم کو روزی دیں گے. کیا پتہ چلا؟ نماز کی پابندی کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے. قرآن سے ثابت ہوا. اور خاص کر فجر کی نماز. فجر کی نماز کا جو وقت ہے نا, طلوع صبح صادق, جس وقت سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے اس وقت سے لے کر سورج نکلنے تک, یہ تقریباً 1.25 گھنٹہ کا ٹائم ہے نا. طلوع صبح صادق سے طلوع آفتاب تک یہ تقریباً جو فجر کا جو ٹائم ہے 1.25 گھنٹہ قریب, یہ بہت اہم ٹائم ہے. تقسیم رزق کا وقت ہے. اللہ کا کاؤنٹر کھلا رہتا ہے. آؤ آؤ فنگر لگاؤ راشن اٹھاؤ, فنگر لگاؤ راشن اٹھاؤ. یہی ٹائم ہے فنگر دینے کا. لیکن یہ دنیا والے ڈیلر گھر کا ایک آدمی فنگر دے دیتا ہے تو سب کا حصہ وہ مل جاتا ہے نا. لیکن اللہ کے ہاں یہ نہیں, ہر بالغ کو فنگر دینا ہوگا. مرد مسجد میں نماز جا کے پڑھے فنگر لگ گیا, فرشتے نے درج کر لیا حاضری. اور عورتیں جو بھی 10 سال اور اس سے اوپر کا ہے وہ گھر میں فنگر دے. 10 سال کی عمر کے بچہ پر نماز فرض نہیں ہے. وہ اگر نماز چھوڑ دے گا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا, لیکن ہم پر نماز پڑھوانا فرض ہے. اگر ہم نے نماز نہیں پڑھوایا تو ہم کو گناہ ہوگا. دونوں کے فرق کو سمجھیے. تو فجر کا جو وقت ہوتا ہے تقسیم رزق کا وقت ہوتا ہے. حاجی صاحب اکیلے چپکے سے اٹھتے ہیں, وضو کر کے چلے جاتے ہیں مسجد نماز پڑھنے, اور گھر میں بیوی سوئی ہے, بیٹا سویا ہے, بہو سوئی ہے, سب اکیلے چلے گئے حاجی صاحب نماز پڑھنے. کاہے؟ ہم اکیلے جائیں گے جنت میں. عید مناتے ہیں وتھ فیملی, سب مل کر کے. غم ہو تو پورا گھر سوگ میں, خوشی ہو پورا گھر خوشی منائے, شادی ہو گھر کا ہر فرد شادی میں شریک ہو. لیکن جب جنت میں جانے کی باری آتی ہے یہ بڈھا اکیلے جاتا ہے. یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہماری بڑھیا بھی جائے, ہماری بیٹی ہمارا بہو, ہماری بہو ہمارا بیٹا. میرے دوستو نماز بھی وتھ فیملی پڑھیے, آزمائیے. آئیے مجھ سے ہاتھ ملائیے. ایگریمنٹ 40 دن کے لیے آؤ ایگریمنٹ کرو. پابندی کر لو کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا.
آپ کو صاف احساس ہوگا کہ یار مولوی بہت ٹھیک ہے بولا تھا. جب سے نماز کی پابندی شروع کیا رزق میں برکت بڑھ رہی, بے وہم و گمان روزی آ رہی ہے. آئیے ہاتھ ملا لیجیے ہم سے, ایک دم گارنٹی ہے. 40 دن تک طے کر لیجئے کہ نماز نہیں چھوڑیں گے. 41واں دن آئے گا کہ آپ کیا نماز چھوڑیے گا, نماز خود بولے گی کہ اب میں تم کو نہیں چھوڑوں گی. ہم کیا چھوڑیں گے, نماز ہی ہم کو پکڑ لے گی. 40 دن تک پکڑے رہیے نا, 41ویں دن نماز ہی ہم کو پکڑ لے گی کہ اب تو میرا ہو گیا ہے, اب میں تجھ کو نہیں چھوڑنے والی. تو میرے دوستو, نماز خاص کر فجر کی نماز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت میں اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کو جگاتے ہوئے فرماتے ہیں, یا بنیۃ قومی واشہدی رزق ربک ولا تکونی من الغافلین. اے میری پیاری بیٹی فاطمہ, اٹھو اٹھو. او حاجی صاحب, اپنی بیٹی کو جگائیے گا فجر میں, اپنی بیوی کو جگائیے گا, اپنے بیٹا کو جگائیے گا. یہ پیارے آقا کی سنت ہے. یہ اپنے اہل و عیال کو بھی جگاؤ. میں ابھی یہاں ہوں نا, سفر میں رہوں گا, فجر کے وقت گھر نہیں رہوں گا, فون کر کے ہم جگائیں گے پٹنہ. جی یہ ہماری ذمہ فرض ہے ہم پر. نماز پڑھنا تو فرض ہے ہی, اپنے بال بچوں سے نماز پڑھوانا بھی فرض ہے ہم پر. اس نقطے کو یاد رکھیے, نہیں تو اکیلے سجدہ کرتے کرتے پیشانی سیاہ کر لیجئے, بیڑا پار نہیں ہو سکتا. فون کر کے جگانا ضروری ہے. میں جگاتا ہوں اور ہر نماز میں فون کر کے پوچھتا ہوں کہ بیٹا بیٹی سب نے نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا. جی یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. جس طرح ایک استاذ, درجہ حفظ کا استاذ, جب باہر چلا جاتا ہے تو بچہ سب کھیلنے لگتا ہے. ہم لوگ پڑھتے ہیں نا, جب قاری صاحب موجود ہے اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ, جہاں قاری صاحب ادھر گئے سب چٹا چٹ شروع نہ ہو جاتا ہے. آج جہاں قاری صاحب آ رہے ہیں دھیرے دھیرے, ایک لڑکا قاری صاحب اعوذ باللہ, ایک قاری صاحب ہے کیوں, سب ایک دوسرے کو قاری صاحب. آج جہاں دیکھا فوراً حالت بدل جاتی ہے نا. اسی طرح جب گارجین گھر پہ رہتا ہے, بال بچے ذرا ڈرتے رہتے ہیں, اور ہم یہاں ہیں تو کہیں غفلت میں آ جائیں گے, تو ہماری ذمہ داری ہے کہ فون کر کے ہم ان کی خبر لیں. لیکن ہم لوگ بے ڈھنگے سے باپ بن گئے ہیں. باپ کہلاتے تو ہیں لیکن باپ کا رول ادا نہیں کرتے. تو میرے بھائیوں, حضرت فاطمہ کو جگاتے ہیں, یا بنیۃ قومی, اے میری پیاری بیٹی اٹھو, واشہدی رزق ربک, اپنے رب کے تقسیم رزق میں شرکت کرو, ولا تکونی من الغافلین, اور غفلت والی نہ بنو. فإن اللہ یقسم ارزاق الناس ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ طلوع صبح صادق اور طلوع آفتاب کے بیچ لوگوں کے رزق کا بٹوارا کرتا ہے. رزق تقسیم رزق کے وقت میں ہم سوئے رہتے ہیں تو رزق میں بے برکتی نہیں ہوگی. حاجی صاحب بولیں گے نا ہم تو پڑھتے ہیں, تو آپ پڑھتے ہیں تو ایک آدمی کی برکت ملی, گھر میں بیوی بچہ وہ لوگ نہیں پڑھے تو ان کا تو نہیں ملا نا. تو ایک آدمی کے برکت سے پورے گھر کا کام کیسے چلے گا؟ سب آدمی کو اٹھنا ہوگا, ورنہ یاد رکھیے میرے دوستو, یہ جرم نسلوں میں تباہی مچائے گا. تو نمبر 1 رزق کا گیٹ, نمبر 1 نماز کی پابندی. رزق کا گیٹ نمبر 2 کھلواوے کیا؟ ماں باپ کی خدمت, بر الوالدین. او نوجوانوں, اگر آپ کے رزق میں بے برکتی لگ رہی ہے تو اپنا انکوائری کرو. لگتا ہے کہ ماں باپ ہم سے ناراض تو نہیں. ہمارے چچا بولیں گے میرے ماں باپ تو دنیا سے چلے گئے, تو پھر بھی انکوائری کیجئے کہ میرے ماں باپ دنیا سے گئے تو ہم سے خوش ہو کے گئے یا ناراض ہو کے گئے. اگر ناراض ہو کے گئے ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کی پابندی کیجئے. نوجوان دوستو, ماں باپ کی خدمت کرو,
رزق کا یہ دوسرا گیٹ ہے۔ جو ماں باپ کی خدمت کرے گا اللہ اس کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ آج ہم تقریر کر رہے ہیں، ابھی ماں باپ کے دل کی دھڑکن کو تم نہیں سنتے ہو۔ ماں باپ کے دل کی دھڑکن کو سنو نا۔ اگر میری والدہ یہاں پر ابھی ہوتی، قبر سے اٹھ کے آ جائیں تو میری پیشانی کے پسینہ کو اپنے آنچل سے پوچھتی، آہا بابو دھیرے دھیرے بولو نا، کلیجہ پہ بہت زور پڑ جائے گا، نہیں بولتی۔ میری ماں اگر یہاں چلی آئے، میرے پسینے کو دیکھ کے اپنے آنچل سے پوچھتی کہ بابو مفتی صاحب اتنا زور زور سے مت بولو، کلیجہ پہ زور پڑ رہا۔ اور پھر آپ لوگوں کو ڈانٹتی کہ میرے بابو کو آپ لوگ کاہے اتنا تھکا رہے ہیں۔ یہ ہے ماں، یہ ہے ماں۔ میں جب پٹنہ آنے لگتا یا کہیں تقریر میں جانے لگتا تو میں ماں کے سامنے جاتا، ٹوپی اٹھا کے امی سر پہ ہاتھ پھیر دو، جا رہے تقریر کرنے۔ میری بوڑھی ماں بسم اللہ الرحمن الرحیم یوں ہاتھ پھیرتی، ایسا لگتا کہ پورے جسم میں ٹھنڈک اور برودت پہنچ رہی ہے۔ اور دوران تقریر میرا رب میرے دل و دماغ میں ایسی ایسی باتیں اتارتا کہ میں خود دنگ، یا اللہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے، اے کہاں سے؟ یہ بوڑھے ہاتھ کا کرشمہ ہے، یہ بوڑھے ہاتھ کا کرشمہ ہے۔ بوڑھی ماں نے جو بسم اللہ پڑھ کے تیرے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا، اسی کی وجہ سے علم کا فیضان ہو رہا ہے بیٹا۔ جی نوجوانوں، ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھو۔ آپ نے حج کیا ہے؟ نہیں۔ آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ تب بھی آپ حج نہیں کیے؟ تعجب ہے بھائی، ماں باپ زندہ اور پھر بھی حج نہیں کیے، یہ کیسی بات ہے؟ میں تو سینکڑوں حج روزانہ کرتا تھا۔ جب میرے ماں باپ زندہ تھے نا تو روزانہ ہم سینکڑوں حج کرتے تھے۔ کیسے؟ کیا بتاؤں میں، دل کا درد کیسے سنا۔ جو اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے ایک بار دیکھے گا، سب سے سچی زبان نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا کرے۔ تو میں کبھی کبھی ایسے کرتا تھا، ماں کو ایسے دیکھا پھر ایسے، کہا بابو حافظ جی کاہے بار بار ایسے ایسے کر رہے ہیں؟ حج کر رہے ہیں، ہم تو حج کر رہے ہیں۔ ماں کے چہرے کی طرف یوں نظر اٹھایا، پھر دیکھا 3 حج، 4 حج، 5 حج۔ جی گھر بیٹھے بیٹھے، ارے خانہ کعبہ کا طواف کرنے والوں، تمہیں تمہارا احرام مبارک، تمہیں وقوف عرفہ مبارک، تمہیں وقوف مزدلفہ مبارک۔ میں تو اپنے امی کا طواف کر لیا، امی کے خانہ دل کا طواف کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں، ماں کے چہرے کو، باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھو گے، اللہ حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا۔ نوجوانوں بتاؤ، آج تم لوگ حج کرو گے کہ نہیں؟ جن کے والدین زندہ ہیں، محبت کی نظر سے دیکھو گے حج کا ثواب۔ جی لیکن صرف دیکھنا ہی نہیں، خدمت بھی کرنا۔ دیکھنے پر بھی جب اتنا اجر مل رہا ہے تو خدمت پر کیا ملے گا؟ اور جن کی شادی ہو گئی ہے وہ تھوڑا کوتاہی کرنے لگتے ہیں، کیونکہ یہ جو مکھ منتری جی جو آئی ہیں نا میڈم صاحبہ، وہ قینچی لے کے آئی ہے جہیز میں۔ ہم نکالنا چاہتے ہیں والد صاحب کو دینے کے لیے 500 کا نوٹ، تو ادھر سے میڈم صاحبہ آنکھ مارتی ہے، اتنا کیا کرے گا بڑھوا، آدھا دیجیے، 100 روپیہ کا ہوگا، 50 روپیہ تو بہت ہو گیا۔ تو 100 کا نوٹ جو ہم نکال رہے تھے اس کو انگوٹھا سے ڈھکیل کے اندر کر دیا، اب 50 کا نوٹ نکال کے، میڈم کا جو آرڈر آ گیا نا، ایمرجنسی لاگو ہو گیا تھا۔ یہ صورتحال ہے میرے دوست۔ خبردار خبردار، اپنی بیویوں کو سکھا دینا کہ اس گھر میں جو تم آئی ہو یہ میرے ماں باپ کی دین ہے، میرے ماں باپ کا احسان ہے کہ تم یہاں ہو۔ اگر میرے ماں باپ نہیں چاہتے تو تم اس گھر میں نہیں آ سکتے۔ اپنے پہلے محسن کو فراموش مت کرو۔ تو میرے بھائیوں،
آپ لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کو فراموش نہ کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ جن کے ماں باپ چلے گئے وہ کیا کریں؟ جیسے میں، ان کے لیے بھی جگار ہے کیا؟ پابندی سے دعائے مغفرت، ان کو دعا میں کبھی مت بھولیے۔ تو میرے بھائیوں وقت نہیں ہے، 10:30 بجنے والا ہے شاید، یا 4 منٹ اور برداشت کر لیجئے، پتہ نہ دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہو کہ نہیں ہو۔ رزق کا گیٹ نمبر 1 نماز کی پابندی، رزق کا گیٹ نمبر 2 ماں باپ کی خدمت کریں گے۔ رزق کا گیٹ نمبر 3 صلہ رحمی، صلہ رحمی۔ من سرہ ان یبسط لہ رزقہ وینسع لہ عملہ فلیصل رحمہ۔ یہ حدیث موجود ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے، جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے، اس کی عمر بڑھا دی جائے، عمر میں برکت آ جائے، فلیصل رحمہ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ آج پورے مجمع میں ایک آدمی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو سارے رشتہ داروں سے بول چال ہے۔ ددیحالی، ننیحالی، سسرالی، 3 طرح کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ ددیحالی، ننیحالی، سسرالی۔ سسرالی رشتہ دار بڑے میٹھے ہیں، ان سے کبھی جھگڑا نہیں۔ سالا، سالی، سارو، ساس، سسر، ارے مت پوچھئے، سارا جھگڑا اگر ہے تو بھائی بھتیجا، یہ ددیحالی رشتہ دار سے روز ادھر ایک بالش زمین کی خاطر۔ میرے دوستو، رشتہ دار بغل میں ہے، چھوٹی چھوٹی بات، آپ گیہوں سکھنے کے لیے دے رہے ہیں، چٹائی پہ گیہوں سکھنے کے لیے، آپ کے بھائی کی بکری نے تھوڑا منہ دے دیا، بس ایک لاٹھی کمر پہ، باپ رے باپ، فلانیہ کی بکری تو 5 کلو گیہوں کھا گئی، حالانکہ ابھی ابھی منہ ڈالی تھی، بس اگر 5 کلو، بس دونوں طرف سے ہو گیا جھگڑا۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ 2 بھائی کا، یہ ایک بھائی کا گھر، یہ ایک بھائی، اس کی مرغی ادھر چلی گئی، اس کی مرغی ادھر چلی گئی، مرغی تو مرغی ہوتی ہے، ادھر جا کے پخانہ کر دی، اب وہ مرغی کو مارتی ہے ایک جھاڑو، مرغی اڑ کر کے ادھر آئی، اب مرغی والی لڑ پڑی، 2 مرغی کیا لڑتی، اب دونوں مرغی کی والی جو عورت کو چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر رشتہ داری کے تقدس کو پامال کرنا۔ میرے دوستو، جو رشتہ داروں سے کٹ کے رہے گا اللہ اس کو کاٹ کے رکھ دے گا، کبھی پنپ نہیں سکتا ہے۔ اگر آپ کے رزق میں بے برکتی ہو تو انکوائری کیجئے، لگتا ہے کسی رشتہ دار سے جھگڑا ہے یا بول چال بند ہے، اسی کی بے برکتی ہے۔ رشتہ داروں سے اگر کٹ کے رہیے گا رزق میں بے برکتی آئے گی۔ 3 گیٹ کھلوا دیا، 2 گیٹ اور جلدی جلدی بھاگ رہا ہوں، ایسے تو 12 دروازہ ہے رزق کا، لیکن میں کتنا گنواؤں، ساری باتوں کا ٹھیکہ تھوڑے لے رکھا ہے۔ رزق کا گیٹ نمبر 1 نماز کی پابندی، گیٹ نمبر 2 ماں باپ کی خدمت، گیٹ نمبر 3 رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اور گیٹ نمبر 4 سورہ واقعہ کی تلاوت۔ سورہ واقعہ ہمارا سن رہے ہیں آپ لوگ، ابھی بھی مجلس پرسکون نہیں ہے، تعجب ہے، دیکھ رہے ہیں؟ ہمارا نوجوان ختم تراویح کے دن آتا ہے، ہمارا نوجوان ختم تراویح کے دن آتا ہے، حضرت قلم پھونک دیجئے، کل سے ایگزام میں بیٹھنا ہے، اور وہی نوجوان اپنے دل اور دماغ کی میموری میں ایڈلٹ پکچر، ہیرو ہیروئن کا فوٹو سیو کر رکھا ہے، اور تنہائی میں موبائل میں گندی گندی فلمیں دیکھتا رہتا ہے۔ میرے دوستو، اگر رزق میں برکت چاہیے، سورہ واقعہ، سورہ رحمان 27ویں پارے میں ہے نا، سورہ رحمان کے بعد ہے سورہ واقعہ، 3 صفحے کی سورہ، آپ روزانہ مغرب بعد یا عشاء بعد پڑھنا شروع کر دیجئے، آپ آزما کے دیکھ لیجئے، رزق میں بڑی برکت ہوگی، فاقے کی نوبت نہیں آئے گی۔ ہمارا نوجوان سب قلم پھکواتا ہے اور دل و دماغ کی میموری میں گندی گندی فلمیں سیو کر رکھا ہے۔ پہلے دماغ سے فلم کو ڈیلیٹ کرو، تب جا کے دین کی باتیں اس میں اٹے گی اور سیو ہو پائیں گی۔ تو میرے دوست،
سورہ واقعہ کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ وتھ فیملی 4 گیٹ ہو گیا. 5واں گیٹ کثرت استغفار. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اگر رزق میں تنگی ہونے لگے سمجھ جائیے گناہوں کا اوور لوڈنگ ہے, گناہوں کا اوور لوڈنگ ہے, اور گناہوں کی اوور لوڈنگ سے رزق میں تنگی آتی ہے. اس کا علاج صرف یہ ہے کہ گناہ کے لوڈ کو کم کیجئے, اور اس کے لیے کیمیکل گناہ کو دھونے کے لیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. جلوت میں خلوت میں کھیت میں کھلیان میں دکان میں مکان میں سفر میں حضر میں کدال چلا رہے ہیں ہل چلا رہے ہیں دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ آزما کے دیکھیے جو من لزم الاستغفار, جو پابندی سے استغفار کرے گا, جعل اللہ من کل ضیق مخرجا, اللہ تعالیٰ اس کو تمام مشکلات سے نکال دے گا, اور ومن کل ہم فرجا, اور تمام غموں سے نجات دے دے گا, اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور بے وہم و گمان روزی عطا کرے گا. استغفار کرنے سے بے وہم و گمان روزی ملتی ہے. آپ چلتے پھرتے پڑھیے نا استغفر اللہ, اپنے تمام گناہوں کو سوچ کر دل میں ندامت محسوس کرتے ہوئے. نوجوانوں خاص طور پہ میں آپ سے مخاطب ہوں, تم استغفار کیا کرو, انشاءاللہ تمہیں جاب ملے گا. اور ایک آخری بات کہہ کے میں رخصت ہوتا ہوں. رزق کا گیٹ نمبر 6 شکر کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. دیکھیے اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا, بس ختم کر رہا ہوں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرو گے اور دیں گے اور دیں گے اور دیں گے. پتہ چلا کہ آج کل ہم لوگ بڑے ناشکرے ہیں. کیا حال چال ہے؟ چلے ارے کیا حال رہے گا, بہت برا حال ہے. دیکھیے بڑھوتی میں کاجو بادام کشمش کھا رہا ہے بڈھا, منہ میں دانت نہیں پیٹ میں آنت نہیں, کاجو بادام کو پسوا کے کھا رہا ہے, اور تب بھی کاراگر کا حال رہے گا, بہت برا حال ہے. مدرسہ والے چندہ کے لیے گئے تو لکھ لیجیے 50 روپیہ. چچا اگلے سال تو 100 روپیہ دیے تھے. نہ اس سال بہت برا حال ہے, دعا کیجیے. دیکھیے کاجو بادام کھا رہا ہے تب بھی برا حال ہے. میرے دوستو ناشکری چھوڑ دیجئے, ناشکری کرنے سے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے, اور شکر کرنے سے رزق اور ملے گا اور ملے گا اور ملے گا. تو یہ کل 6 دروازے میں نے کھلوا دیے. نمبر 1 نماز کی پابندی, پڑھیں گے نماز انشاءاللہ, گھر کے ہر فرد کو جگائیں گے نا. نمبر 2 ماں باپ کی خدمت کریں گے. اے بھائی غنیمت مانیے, ماں باپ جائیں گے نا تب پتہ چلے گا کہ وہ کیا تھے. ہم سے کوئی پوچھے, جب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی اپنی بوڑھی ماں کا گٹا پکڑ کے گاڑی پہ چڑھا رہا ہے اور دھیرے دھیرے ہاسپٹل سے لا رہا ہے, میرے کلیجے پہ چھری چلتی ہے. اے کاش کہ میری امی بھی ہوتی, اب میں بھی ان کی خدمت کیا کرتا. یہ شخص کتنا بڑا قسمت کا قلندر اور سکندر ہے, اس کو ماں باپ کی خدمت کی سعادت مل رہی ہے. تو دوسرا کام ماں باپ کی خدمت, تیسرا کام رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک, اور چوتھا کام سورہ واقعہ کی تلاوت, اور 5واں کام استغفار, اور 6ٹھا کام شکر. یہ رزق کے 6 دروازے نوٹ کر لیجئے گا. آپ آزما کے دیکھیے, 40 دن کے اندر محسوس ہوگا کہ واقعتاً سماج سے یہ برائیاں بھی مٹیں گی, یہ 6 برائی مٹ جائے گی. اور نماز تو اصلاح معاشرہ کا ویکسین ہے. کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز تمام بے حیائی کے کاموں, تمام برائیوں سے روک دیتی ہے. جب نماز سے بے حیائی کا کام بند تو اصلاح معاشرہ ہو گیا. تو نماز جو ہے نا یہ اصلاح معاشرہ کا ویکسین ہے. یہ تو اصلاح معاشرہ کا 2 ویکسین, تربیت اولاد کی تعلیم و تربیت, اور نمبر 2 نماز کی پابندی. یہ 2 کام ہو گیا. یہ دونوں ویکسین خود قرآن سے ثابت ہے, آگے کچھ نہیں کرنا. اب باقی رزق میں برکت کے لیے رزق کے 6 دروازے میں نے کھلوائے, اور الگ الگ چابی میں نے تھمایا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.